اجازت میں تھوڑا محبت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. نہیں، آپ انہیں محبت کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما. وہ جھوٹے محبت کا کیا فائدہ؟ ایسے وہ فراڈ صرف سلوگن شعار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چوما. اتباع آپ ان کے دشمنوں کی کرتے ہیں اور منہ میں کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہیں. تو یہ نجات کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا فارمولا ہے. دشمن ہے یہ تو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ دشمن کون ہے؟ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ آپ کی کتابیں تو نہیں کریں گی. زہرا نے کر دیا. وہ بخاری کی روایت ہے. بخاری میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آخر تک ابو بکر سے بات نہیں کی. زہرا نے بتا دیا نا کہ اہل بیت کا دشمن کون. زہرا نے بتا دیا سلام اللہ علیہا. زہرا نے حجت اقامہ کر دیا بھائی کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے. یہ بخاری ہے. کتاب بھی تمہاری، حدیث بھی تمہاری، اور راوی بھی عائشہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی. ابو بکر سے انہوں نے کبھی بات نہیں اور ہمیشہ ان پہ غضب کی حالت میں رہی. بتا دیا نا اہل بیت علیہ السلام نے دشمن کون ہے. سوال پہلا میرا یہ ہے کہ ایک کافر کو مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ دیکھیں اگر وہ اس نے واقعا مسلمان بننا ہے تو واقعا اگر مسلمان بننا ہے تو جو بھی احکام عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کی تصدیق کرنی ہوگی. اگر صرف برائے نام مسلمان بننا چاہتا ہے نا، برائے نام مسلمان، وہ صرف شہادتین پڑھے. وہ بہت سارے ایکٹر ہوتے ہیں نا ہندوستان میں، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، کہتا مسلمان ہو گئے کیونکہ ہندو مذہب میں دوسری شادی نہیں ہے، سکھ مذہب میں نہیں. کہتا وہ صرف شہادتین پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اس طرح اسلام صرف وہ نہیں ہے کہ شہادتین پڑھے. نہیں، سچا مسلمان بننا چاہتے ہیں. سب کچھ جتنا الف سے لے کر یا تک جتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کی تصدیق، اس کی اتباع ضرور. نہیں، ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو فرسٹ ٹائم کیا اس کو کہیں گے کہ آپ کیا کرو؟ وہ وہی ہے کہ جو چیز پیغمبر لے کے آئے نا، اللہ کو مانے، پیغمبر کو مانے. اس کو نماز نہیں آتی، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو لبے نہیں آتی. ایک کافر آ رہا ہے مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس، تو آپ اس کو فی الحال فرسٹ ٹائم اس کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو میں وہی کہوں گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دعوت ذوی العشیرہ میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا اپنے خاندان سے، بنی عبد المطلب سے. انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے وہ لے کے آیا ہوں جو کوئی بھی شخص اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں لے کے آیا. میں آپ کے لیے خیر دنیا خیر آخرت لے کے آیا ہوں. اور وہ سب ان کے چچا اور چچا کے بیٹے تھے اور وہ بہت تعداد ان کی زیادہ تھی. تو اس وقت کہا تھا کہ آپ میں سے کون ہے جو میری تصدیق کرے، میرے دین میں داخل ہو جائے اور وہ میرا خلیفہ اور میرا جانشین اور میرا وصی ہوگا. تو کسی نے قبول نہیں کیا تھا سوائے حضرت امیر المؤمنین یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے مان لینا، کلمہ پڑھ لینا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، یہ ہے مسلمان کا پہلا عقیدہ. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو دل و جان سے مان لینا. جی ہاں، دل و جان سے مان لینا. ٹھیک ہو گیا، بالکل. جی اب جب وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اب جب مسلمان ہو گیا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان لیا، اہل بیت پر اس نے بالکل محبت ظاہر کر دی، اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے؟ کیا کام کرے کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ سب کچھ جتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا. نہیں دیکھیں، اس طرح تو کروڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اس الجھن سے نکلنے کے آپ کہیں کہ یہ کام کریں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چند جو چیزیں جس سے اللہ کل سوال کرے گا جب میں دنیا سے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کرے. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حکیم، بہت ہی عالم تھے. ان کا علم، ان کا عقل، ان کی تدبیر وہ سب اللہ کی جانب سے، اور ان کے پیچھے اللہ کا سپورٹ بھی تھا. یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے نا. تو اس دین کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتا ہے کہ جو بھی نبی دنیا سے گیا ہے اس کے بعد اس کی کتاب کی تحریف ہوئی، اس کی شریعت کی تحریف ہوئی، اس کی دین میں بدعتیں داخل ہو گئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میری امت جس طرح پرانے زمانے کے امت تھے ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود کے 72 فرقے بنے، نصارا کے 73 بنے یا 71 بنے، 72 بنے، میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فریقین کے اجماع ہے کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ فرقے بنیں گے اور فرقے کی وجہ کیا ہوگی؟ بدعات، اور سب جہنمی ہوں گے. پوری کی پوری امت، یہ امت ہی جہنمی جو امت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقہ کون سا ہے؟ دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم جنتی بن جائیں، یا کوئی شخص مسلمان بنتا ہے وہ کیا کرے کہ وہ جنتی بن جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فارمولہ بتا دیا، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عترتی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور میری اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ان کی اتباع کرتے، ان کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے جو عرض کیا، فرمایا میری امت ہے جہنمی، امت جہنمی ہے.
سب فرقے سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقے کی پہچان کیا ہے؟ جو قرآن اور عترت کی اتباع کرے. تم ابھی مسلمان کیا کریں یا کوئی شخص مسلمان بنتا ہے کیا کرے؟ وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں، ان کو آنکھوں پہ رکھ کے عمل کرے. اور اگر کبھی گناہ خطا ہو جاتا ہے، تقصیر ہو جاتی ہے، تو اللہ ارحم الراحمین، اللہ غفور الرحیم ہے. جی اللہ یاری صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن ایک یہ بات بتائیں، نمازیں اللہ تعالیٰ نے 5 فرض کی ہیں. ہم سنیوں میں سے ہم 6 نماز بھی پڑھتے ہیں. کون سی؟ تہجد کی. اتنی پرہیزگاری، اتنی اللہ سے لگاؤ، قرآن پاک پڑھنا، تہجد پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج زکوٰۃ سب کچھ کرنا، کیا جہنم میں جانے کے لیے کرتے ہیں؟ سب فرقے جہنم میں جائیں گے بھائی. بلعام باورہ وہ بلعام باور ہے نا قرآن مجید میں، وہ بڑا عبادت کرتا ایسے تھا. تو نہیں، ایسے نہیں. جب اس میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت بھی شامل ہے، آپ سے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے فرقے والے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر جہنم میں کیسے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. دیکھیں بھائی کہ جو اجازت ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اہل بیت سے محبت، یہ ساری چیزیں ہم دل و جان سے کرتے ہیں. بالکل غلط کر رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات اتباع کرو گے. اگر آپ اتباع نہیں کرتے، کہتے ہیں محبت کریں گے. اتباع دشمنوں کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں. وہ تم اگر اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پہ تہجد پڑھو تو اس کی ہے نا. ابھی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ کے اپنے طریقے سے نماز شروع کروں، اس کی کوئی فائدہ ہے؟ تو میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں. وہ بھائی تم نے جو میرے آقا نے بتایا ہوا ہے، نہیں آپ سے زیادہ کتابیں ہمارے فرقے میں موجود ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہمیں بتایا ہے. مثلا جو روایت آتی ہے، جس طرح آپ اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہیں. آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بات اتباع کرو. سب صحابہ کو بھی بولا قرآن اور عترت طاہرہ علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام. یہ تو نہیں بولا کہ صرف ان سے محبت کرو. محبت بھی حکم ہے، اتباع بھی ساتھ حکم ہے. صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کیا. صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کیا. اس کی کیا ہے؟ آپ پڑھیں بخاری میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے فتح کا مطالبہ کیا، ابو بکر نے ان کو نہیں دیا. آخر تک وہ ابو بکر سے بات نہیں کی. انہوں نے سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ اجازت نہیں، کسی کا ہاتھ محبت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. نہیں، آپ نے محبت کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے. وہ جھوٹے محبت کا کیا فائدہ؟ ایسے وہ فراڈ، صرف سلوگن شعار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چوما ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت تو آپ کہتے ہیں محبت کرتے ہیں. آپ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ صرف میرے اہل بیت سے محبت کی تو ختم ہے. فرمایا کہ ان کی اتباع بھی ضروری ہے. اتباع آپ ان کے دشمنوں کی کرتے ہیں اور منہ میں کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو یہ نجات کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا فارمولا کہتا ہے دشمن ہے. یہ تو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ ان کے دشمن کون ہے؟ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ آپ کی کتابیں تو نہیں کریں گی. زہرا نے کر دیا. وہ بخاری کی روایت ہے 5 جگہ، اور بخاری میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آخر تک ابو بکر سے بات نہیں کیا. زہرا نے بتا دیا نا کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے. زہرا نے بتا دیا سلام اللہ علیہ. زہرا نے حجت اقامہ کر دیا بھائی کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے. یہ بخاری ہے بھائی صاحب، یہ بخاری ہے. یہ اس میں حدیث کتاب بھی تمہاری، حدیث بھی تمہاری، اور راوی بھی عائشہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی. ابو بکر سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی اور ہمیشہ ان پہ غضب کی حالت میں رہی. اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو کوئی عالم آ جائے نا اللہ یاری صاحب بتا دیا نا اہل بیت علیہ السلام نے دشمن کون ہے. جی میں ایک بات کرتا ہوں، جب دشمن پیچھے لگے ہوں آپ کے یا میرے، میں کس کو ساتھ لے کے جاؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں، اپنے دشمن کو ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ مجھے بتائیں، ابو بکر کو غار میں لے کے گئے، کیا اپنے دشمن کو ساتھ لے کے گئے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بہتر جانتے ہیں یا زہرا بہتر جانتے ہیں اپنے والد کو، اپنے والد کے یار کو، اصحاب کو وہ بہتر جانتی ہیں. ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے نا. میں تو سب کا احترام کرتا ہوں. میں تو اختلافی سوچ کرنی نہیں ہے. غلط ہے کہ سب کا احترام کرنا ہی نہیں ہے. وہ آتے ہیں نا، ہندو آتے ہیں، سب سے محبت کرنی ہے. ہندو آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو سب، اللہ جانتا. ہم کالج میں جاتے تھے، ہمارا ایک ہندو پروفیسر تھا، وہ پروفیسر تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین میں سب دین صحیح ہے، ہم کسی دین کو غلط نہیں کہتے. اور یہ تو بہت عام سی چیز ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں. وہ ہمارے بہت سارے کرسچن وغیرہ والے ہیں، وہ کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ان سے کام پڑتا ہے، تو وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو ہم سب دین کو صحیح سمجھتے ہیں، ہمارے سب صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے، بائبل بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. یہ سب صحیح نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، میرے بات میرے اہل بیت کی اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام جیسا عمل کریں. اہل بیت علیہ السلام نے صحابہ سے تبرہ کیا. کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جب ان کی تبرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے کبھی بات کرنا ہی چھوڑ دی، ختم بات ہے. پھر آپ کہتے ہیں سب کو صحیح. آپ غلط، آپ ظالم اور مظلوم دونوں سے پیار کریں. یہ مظلوم کے ساتھ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟
اگر جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اگر میری کتاب میں ایسا لکھا ہو تو میں آپ سے زیادہ غصہ کروں، آپ سے زیادہ ان سے کہوں، لیکن میری کسی کتاب میں لکھا ہے بھائی، آپ کا اپنے کتاب میں لکھا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی روایت سے بتا دیں، ان کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے کہا ہو کہ عمر نے یہ زیادتی کی ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہو تو پھر تو ہم مان جائیں۔ جب اتنے پیغمبر اتنا عرصہ انہوں نے بعد میں آخر میں خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی ہے، کسی اتنی خلافت میں اتنا موقع ملا تو ہماری اتنی بڑی کتابیں ہیں، اتنی روایتیں بھری ہوئی ہیں، اتنی لائبریری بھری ہوئی ہیں، کسی جگہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہمیں کیوں نہیں ثبوت ملا؟ ہم آپ سے زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے نفرت کرے گا اس سے ہم نفرت کریں گے۔ ابھی آپ چپ کریں، آپ سن لیں، ابھی آپ چپ کریں، بھلی ہم آپ کو بتا دیں گے، بالکل آپ دکھائیں گے، لیکن یاری صاحب ایک سن لیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں، آپ کے بارے ابھی آپ بولیں گے، بالکل ایک سیکنڈ صرف، جو ہمارے علماء ہیں اگر یہ حوالہ جو دیں گے، اگر ہمارے علماء یہ حوالہ پڑھ کے کیا پھر بھی وہ نماز تہجد سب کچھ کر رہے ہیں اور دیکھ کے آنکھوں سے دیکھ کے زہر پی رہے ہیں؟ بالکل 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 بالکل۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اتباع کرو قرآن کی اور میرے اہل بیت علیہم السلام کی، اور یہ حدیث جو انی تارک فیکم من ختم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و سنتی، وہ حدیث ضعیف ہے، کتاب اللہ و عترتی یہ متواتر ہے۔ ہماری علماء کی تو یہ حالت ہے کہ صحیح حدیث چھپاتے ہیں، صحیح حدیث چھپاتے ہیں عوام سے تاکہ ان کے شیعوں کی ضد میں۔ اچھا، یہ کتاب ہے المعجم الاوسط للطبرانی، جزء رابع، چھاپ دار الحرمین، یہاں پر صفحہ نمبر 242 میں راوی کون ہے؟ عائشہ، حدیث نمبر ہے 4089۔ ملاحظہ فرمائیں، عائشہ فرماتی ہیں ما رأيت احدا من خلق الله اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ دنیا میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیہ تر، مماثل تر کوئی شخص نہیں تھا۔ کن چیزوں میں؟ دین میں، دیانت میں، عبادت میں، جلستن بیٹھنے میں، مشیتن چلنے میں۔ وکانت اذا دخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رحبت بہ وقامت من مجلسها، اور وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز کٹ رہی ہے، جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لاتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ایک حدیث میں دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ وقبلت یدہ، زہرا سلام اللہ علیہا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے، اپنے والد کے ہاتھ وہ چومتی تھی۔ واجلستہ فی مجلسہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سیٹ پہ بٹھاتے تھے، سیٹ پہ بٹھاتے تھے۔ یہ کسی کے صحابی کے ساتھ ایسا احترام کیا پیغمبر نے۔ وکانت اذا دخل علیہا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رحب بها وقام الیہا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سلام دیتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ وقبل یدہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ باپ بیٹی کا ہاتھ چوم لے۔ حضرت خاتم الانبیاء، سردار انبیاء حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا ہر دفعہ، ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ جب بھی جاتے تھے ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ واجلسہا فی مجلسہ۔ اچھا، یہ ہم نے دیکھا، اب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کی صحت بھی ثابت کر دوں آپ کے لیے۔ جی یہ کتاب ہے المنیحہ بسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، تالیف الشیخ ابو اسحاق الحوینی، یہ بہت بڑا کٹر وہابی ہے، اہل حدیث ہے۔ اچھا، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 477 میں، حدیث نمبر 946، قبلت یدہ، کہ زہرا سلام اللہ علیہا والد کے ہاتھ چومتی تھی، اور وقبل یدہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چومتے تھے۔ اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ قوی، اس کی سند قوی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حاکم النیشابوری۔ اچھا، یہاں پہ وقد صحت الروایہ، یہ حاکم فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ویستقبلها، ان کا استقبال خوش آمدید کرتے تھے، ویقبل یدها كلما دخلت علیہ، ہر دفعہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، ہر دفعہ ان کا ہاتھ چومتے پیغمبر، سردار انبیاء۔ محبت میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے۔ کوئی شخص اپنی بیٹی باپ کا ہاتھ چومتی ہے، باپ بیٹی، وہ بھی کون سا باپ؟ سردار انبیاء، جبرائیل جن کے پیچھے نماز، سب انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل کیا بات۔ اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، یہ سب نقل کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ کسی دوسرے عورت کے لیے نہیں فرمایا اس امت میں۔ سیدہ نساء اہل الجنہ کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ، وہ بخاری میں موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، بخاری یہ کتاب صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی،
کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں بیروت لبنان میں. باب مناقب فاطمہ الزہرا، باب ہے مناقب کس کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، علیہ السلام. بخاری ہے باب فضائل اصحاب النبی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی مؤمنات ہیں ان کی سردار کون ہے؟ صرف جنتی نہیں ہے، جنت کے عورتوں کے سردار ہیں. اور ان کے پھر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا لخت جگر ہیں سلام اللہ علیہ. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. جو ان کا لخت جگر ہوگا، پارے تن ہوگا، وہ بھی سب سے افضل ہوگا، سب سے افضل ہوگا. شک ہی نہیں ہے یاری صاحب. ہاں سنیں، فمن اغضبها اغضبنی، جو بی بی سلام اللہ علیہا کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر دیتا. اب یہ سید نساء العالمین یہ بتائیں گی ہمیں جن کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے. سید نساء الجنہ کے اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کون ہے یہ بتائیں گے. اچھا بات ہے. یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ بخاری ہے. صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4240 4241. ان سے روایت ہے عن عروہ ان عائشہ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام. بخاری میں جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی آتا ہے علیہ السلام ہوتا ہے. اچھا ان پہ سلام تھی. بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ارسلت الى ابی بکر تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدق وما بقی من خمس خیبر. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا کہ میرے والد سے میرا حصہ دے دو، جو ان کا حق بنتا ہے، جو اللہ نے ان کو جو مال دیا تھا خیبر میں، جو فدق میں، اور جو خمس خیبر کا جو خمس بچا وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے. وہ میں اکلوتی بیٹی ہوں، مجھے ملنا چاہیے. ابو بکر کو انہوں نے نہیں دیا. فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے انہوں نے ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں. فوجد علی ابی بکر، ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں. ابھی آپ نے بخاری کی روایت دیکھی آپ نے کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضبناک کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرتا ہے. ابو بکر نے پیغمبر کو غضبناک کیا، اللہ کو غضبناک کیا. نبی کی غضب اللہ کی غضب ہوتی ہے. فحجرته فلم تكلمه حتى توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مرتے وقت تک کبھی بات ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہی ہیں سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، ان سے زیادہ اقرب پیغمبر سے کوئی ہے ہی نہیں. اور سید نساء اہل الجنہ آئے تطہیر ان کی شان میں. انہوں نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. تم کس کی اتباع کرو؟ تم کہتے ہو ہم محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہو، لیکن اتباع کس سے کرتے ہو؟ صحابہ سے، جن سے اہل بیت علیہ السلام نے تبرہ کیا ہے، جن کو زہرا نے بتایا کہ ہمارے دشمن ہیں. زہرا نے بتایا کہ ہمارے دشمن ہیں. یہ آپ کی کتاب ہے، ختم. اگر اس بات کی تصدیق ہو جائے نا تو آپ سے زیادہ دشمنی ہم کریں، لیکن جس طرح آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. یہی مسئلہ درمیان میں اسی کش میں شیعہ سنی یا وہابی یا دیوبند یہ مسئلہ چل رہے ہیں. یہ آپ کی سب آپ کی کتاب میں نے نقل کیا بھائی. آپ کو یقین نہیں آ رہا نا؟ کہتے ہیں آپ کی کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے. نہیں یقین بالکل، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، یقین مانے میں، کیونکہ آپ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. میرے اتنے عالم ہیں، میرے اتنے حافظ قرآن ہیں، میرے جید عالم ہیں جنہوں نے 6 سال پڑھا ہو گئے، وہ آنکھوں سے یہ دیکھ کے زہر پیئیں گے. ان کے ایک کے پاس جواب نہیں ہے. جس طرح میرے جذبات ہے کہ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ابھی دیکھیں آپ لوگ، میرے اسی چینل پہ میں نے آپ کے بڑے بڑے علماء کو یہاں دعوت دی، گفتگو کوئی نہیں آتا سامنے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں. جی بالکل ایسے. ہاں بالکل جواب کسی کے پاس نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارا تھے نا، یہود و نصارا جو تھے نا، ان کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے عبادت کرتے تھے. تو وہ ان کے عوام یہی کہتے تھے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو یہ ہمارے علماء یہ تو بڑے تہجد پڑھتے ہیں، یہ تو بڑے تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے محبت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ تو بہت ہی محبت کرتے ہیں، انبیاء سے بڑے محبت کرتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو کیوں یہ جھٹلاتے ہیں؟ تو بھائی یہ آپ دلیل کی طرف دیکھیں. علماء کی عبادت حجت نہیں ہوتی. اب اجازت دیں، اب دوسروں کی باری ہے. پلیز صاحب جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف